یہ ہم نے اس پریس کانفرنس کو اس لیے بنایا ہے کہ افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان کے ساتھ شیئر کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے مطالبہ رہا ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے 1977 سے ہمارا جو پیپلز پارٹی کا کمپلینٹ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا ڈیمانڈ رہا ہے کہ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ الیکشنز میں دیا جائے، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، اور ہر الیکشن میں ہمارا یہ کمپلینٹ رہا ہے۔ ہم امید رکھ رہے تھے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز وہ ٹیسٹ کیس ہو سکتے ہیں، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں جہاں ہم اس چیپٹر، اس پیج جو پاکستان کی تاریخ میں مسلسل پیپلز پارٹی شروع دن سے اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، we could draw a line under the sand۔ لیکن اب میں افسوس کے ساتھ اور مجبور ہو کے آپ کے سامنے آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں ایک بتانے کے لیے کہ انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے لیگل فورمز کے دروازے کھٹکھٹا کے اب اس لیے کہ ہم عدالت کو رسایا، ہم وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو آئین دیا، اگر ہم رول آف لا کا پاسداری نہیں کرتے ہیں، اگر ہم اپنے عدالت کے فیصلے کو جب ہم اگری بھی نہیں کرتے، اگر ہم نہیں ان کو مانیں گے تو کون مانیں گے؟ تو with all due respect I would just like to put some facts before you۔ ایک تو آپ کا الیکشنز جو چل رہی ہیں یہاں گلگت بلتستان میں، میرا کیمپین میں رکاوٹیں ڈالنا یا مجھ سے کیمپین ٹو ٹرائی اینڈ اسٹاپ مائی کیمپیننگ، انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن شروع دن سے اور پھر اس کا فالس ڈائکاٹمی کریٹ کر رہے ہیں، فالس سملیرٹیز کریٹ کر رہے ہیں، فالس پیراللز کریٹ کر رہے ہیں between me and members of the government، between me and ministers، between me and the Prime Minister of Pakistan۔ ہم نے یہ الیکشن کے قانون بنائے تھے، ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ہمیشہ سے الیکشن ریفارمز ہوئے ہیں۔ ہم یہ الیکشن قانون اس لیے بناتے ہیں تاکہ حکومت یا انٹرم حکومت الیکشن کے دوران ریاست کے وسائل نہ استعمال کر سکے، وہ اپنا عہدہ کا غلط فائدہ نہ استعمال کر سکے، لیکن سیاسی آزادی اور جمہوری آزادی ہو، جن کے پاس سیاسی عہدہ ہو، جو پارٹی کی قیادت ہو، خاص طور جب وہ اپوزیشن سے تعلق رکھے، ان کو کیمپین کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، ورنہ وہ ہمارا آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہاں کا عدالت ایک لوور کورٹ کے فیصلے کے بعد جہاں ہمیں صوبہ بدر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کیمپین کے دوران ہمیں کیمپین کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی، ہم نے اس فیصلے کے خلاف سپیریئر کورٹس میں گئے اس امید کے ساتھ کہ اس ناانصافی کو روکا جائے گا، اور جہاں اس حد تک کورٹس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں صوبہ بدر تو نہیں کریں گے، مگر آج میرا کیمپین کا آخری جلسہ تھا، میرا کنکلوڈنگ جلسہ تھا، جہاں میں نے اپنا منشور اور اپنا سوچ گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے پیش کرنا تھا۔ میرا یہ حق مجھ سے چھینا گیا ہے، میرا یہ حق کہ میں کیمپین کروں اور میں کینوس کروں اس آخری وقت تک، جہاں تک کیمپیننگ آج تک جاری ہے، جہاں میرے انتظامیہ کی طرف سے اجازت تھی، میرا اب جلسہ سائملٹینیسلی چل رہا ہے، ساتھ چل رہا ہے، مگر میں خود اس جلسہ میں اس لیے شریک نہیں ہوں کہ عدالت نے مجھے منع کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے۔ ایک تو ہم نے عدالت کے سامنے 2015 کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور اس فیصلہ نے وہ جج لکھا ہے جو آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، جہاں الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف الیکشنز کرنے کا تو ہدایت ہے، مگر ہمارا پولیٹیکل فریڈمز اور خاص طور پہ ان کے جو سیاسی عہدیدار ہیں ان کے پولیٹیکل فریڈمز کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ یہ فیصلہ ہم نے جج کے سامنے ڈالا،
اور جو کورٹ ہے، ایک جج نے ہمارے حق میں رول کیا کہ ہمارے سیاسی آزادی ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم کیمپین کریں اور ہمارے پاس ایگزیکٹو پاورز نہیں ہیں، مگر ساتھ ساتھ وہ دوسرا جج نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھ پہ وہی پابندیاں ڈالیں گے جو حکومتی وزیر پہ شروع دن پہ ڈالنا چاہیے تھا، مگر آج تک وہ اپنے روایت میں جاری ہے، اپنا دھاندلی کرنے میں جاری ہے۔ حکومتی وزیر کو مجھے سمجھ کے اس ملک کی وزیر اعظم کے جو پابندیاں جو ہونے چاہیے اب مجھ پہ بھی لاگو کیے گئے ہیں، اور یہ بہت بڑا ناانصافی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جب یہ جو سپلٹ ڈیسیجن ہوتا ہے، اس پہ آپ کا قانون کے تحت 2009 کی جو گورننس آرڈر کے تحت ایک ریفری جج کو اس فیصلہ کو دینا چاہیے تھا۔ افسوس کہ court has ruled, the chief justice has ruled کہ اس لیے کہ وہ سینئر جج تھا تو اس کا بھلے it's a split decision and it's one for and one against، مگر اس لیے کہ وہ چیف جسٹس تھا اور سینئر جج تھا، اس کا فیصلہ مانا جائے اور میرے اوپر پابندی ہو۔ میں I don't agree with this judgment، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے، یہ پولیٹیکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین بنانے والے، انہی عدالتوں کو کھڑے کرنے والے جماعت ہیں، اور میرے اوپر یہ فرض ہے کہ نا پسند کرتے ہوئے بھی میں ان کا فیصلہ کو مان رہا ہوں، اور الیکشن کیمپیننگ میں جلسے کی تقریروں سے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ جہاں یہ سلسلہ ہے، ہمیں نہ صرف اس طرف سے کمپلینٹس ہے، لیکن جس طریقے سے یہاں حکومت کے وزیر کیمپین کر رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کھلے عام جلسے میں ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اتنے اربوں کا روپیہ وہ دیں گے اگر ان کو اتنا لیڈ ملتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان کو گلگت بلتستان کی سرزمین سے اور گلگت بلتستان کے عوام کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ the people of Gilgit Baltistan are not for sale، and میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں، سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور وہ ان کے چلے وہ دھاندلی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے یہ قانون کا خلاف ورزی کیا ہے، مگر ان کے یہاں کے عوام ان کی کوشش کو ناکام کریں گے۔ میں ریکویسٹ اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہا ہوں سارے ادارے سے کہ اب تک جو ہوا ہے وہ سو تو ہوا ہے، مگر ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ الیکشنز متنازع نہ بنے۔ ابھی بھی ٹائم ہے کہ سارے ادارے اپنے قائم کرے، اور سیاستدانوں پہ چھوڑے، سیاست اپنے امیدواروں پہ چھوڑے، سیاسی جماعتوں پہ چھوڑے۔ ہم الیکشنز لڑیں گے، جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر اس قسم کے کنڈے ڈالے جاتے ہیں، اگر یہ الیکشنز متنازع ہوتے ہیں، جو کانسیکوینسز ہے پورے پاکستان کے لیے اور پورے ریجن کے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ پوری دنیا اس الیکشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان سلیکٹڈ وزیروں اور وزیر اعظم کو سمجھ میں شاید نہیں آ رہا کہ پوری دنیا کہے گا کہ جو بھی نتیجے ہوگا اس الیکشن سے، کہ اس کیمپین کے دوران عمران کے وزیر پھر رہے تھے، پیسے بانٹ رہے تھے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ الیکشنز متنازع ہو، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس کا کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یہاں کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا گلگت بلتستان کے الیکشنز دیکھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر اب بھی ہوش کا ناخن نہ لیا جائے، اب بھی دھاندلی کیا جائے، اب بھی یہ الیکشنز متنازع ہو، تو جس طریقے سے اس الیکشنز کے بعد یہاں احتجاج ہوگا، یہاں وائلنس کا خوف ہوگا، وہ صورتحال بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو۔ یہاں کا چاہے پولیس ہو یا سول ملٹری بیوروکریسی ہو، ان کا کوئی کام نہیں ہے انٹرفیئر کرنا الیکشنز میں۔ ان کا کام ہے کہ یہاں امن ہو، اور ہم بھی چاہتے ہیں یہاں امن ہو۔ جس قسم کا GBLA1 کا یہ جو سیکٹیرین بیسس پہ ریفرینڈمز کروائے جا رہے ہیں، میرا سمجھ سے باہر ہے
کہ یہاں کے سیکیورٹی ایجنسیز یہ سمجھ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اگر سیاست کی بنیادوں پہ نہیں لیکن اس قسم کی بنیادوں پہ آپ ہمیں بانٹنے کاٹنے کی کوشش کریں گے، یہ اس ریجن کی سیاست کے لیے اور اس ملک کے لیے کی سیاست کے لیے ایک خطرناک ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی امن کی جماعت ہے، جمہوریت کی جماعت ہے۔ ہم ان ساری سازشوں کو ناکام کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم ان ساری سازشوں کو ناکام کریں گے۔ ہم جانتے ہیں ماضی میں بھی شہید بی بی بھی وہ اپوزیشن میں تھی، مگر اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کے خلاف اتحاد بنایا گیا، الیکشنز میں آئی جی آئی کے ایک اتحاد بنایا گیا، یہاں بھی حکومت کے لیے ایک اتحاد زبردستی بنایا گیا۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں ایک آئی جی آئی کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ہو، میں اپنے پارٹی کارکنز کا محنت کو نظر آ رہا ہے، ان کا جوش نظر آ رہا ہے، ہم کسی کو ہمارا ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 نومبر کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملا پیپلز پارٹی کو، لیکن ہم پھر بھی جیتیں گے، واضح اکثریت کے ساتھ یہ الیکشنز جیتیں گے۔ اور میں خاص طور پہ جو یہاں کے میڈیا ہے، آپ میرے سب ساتھی جو اور آپ کے کیمرہ مین جو اس پورا الیکشن کیمپین میں یہاں کا سب سے لمبا الیکشن کیمپین پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے، ہر علاقے میں کیے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ جگہ جگہ تھے، جو مشکلات کا سامنا ہم نے کیا وہ آپ نے بھی کیا، اور ہم آپ کی بہت ہی شکر گزار ہے۔ اور میں شروع کیا تھا، میں نے یہ جو کیمپین ہے کانچی ڈسٹرکٹ سے کھپلو سے ہوتے ہوئے ہم اسکردو کے جو 4 ڈسٹرکٹس ہے اس سے وہاں ہم نے ایونٹس کیا، شگر میں ہم نے ایونٹ کیے، پھر اس طرف پہنچتے ہوئے روندو میں ہمارا ایونٹ تھا، اس سے پہلے ہم سب میں اور میڈیا کے جو ساتھی ہیں ہم لینڈ سلائڈ میں اسٹک ہوئے تھے، اور ہم یہاں بھی پہنچے، یہاں ہم غزر بھی کیے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں کیے ہیں، استور بھی کیے ہیں، ڈیامر میں بھی کیے ہیں۔ یہ میرے لیے پہلے دفعہ نہیں تھا کہ میں ان علاقوں میں جا رہا تھا، یہ اگر تیسرا نہیں تو دوسرا دفعہ تھا کہ میں ان علاقوں میں پہنچ رہا تھا، اور اس لیے میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آن گراؤنڈ پوزیشن کیا ہے، اور جگہ جگہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں کے عوام نے جس جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، جو محبت ہمیں دکھایا ہے، میں ان پہ کاؤنٹ کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ 15 نومبر کو یہ سب ہمارے ساتھ دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک واضح مینڈیٹ ملے گی۔ مینڈیٹ کسی سازش کے تحت نہیں، کسی 2 نمبری کی سیاست کے تحت نہیں، کسی دھاندلی کے نتیجے میں نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ میرا منشور، وہ منشور جو میں نے اس نہ صرف گلگت بلتستان کے ہر کونے میں لے کے گیا ہوں، مگر پورے پاکستان میں اس منشور کو 2018 کے الیکشنز میں لے کے گیا تھا۔ مگر گلگت بلتستان کے لیے ہمارا ایک خاص پیغام ہے، ایک خاص منشور تھا، میرا ایک خواب ہے یہاں کے عوام کے لیے کہ میں یہاں کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق حکمیت دلوا دوں، اور اس حق حکمیت دلوانے کا جو بات ہے وہ ہمیں اچانک کوئی خیال نہیں آیا اس الیکشنز میں، ہمیں اچانک اس الیکشن سے فوراً پہلے بھی یہ خیال نہیں آیا، یہ ہمارا تحریک کا ایک حصہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام کو ان کے آئینی حقوق دلوانا چاہتے ہیں، ہمارا منشور کا حصہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام کو نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں بٹھانا چاہیے، ان کا جو شیئر ملتا ہے ان کو وفاق کی طرف سے اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو آئین دلوایا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ جماعت ہے جو یہاں کے عوام کو ان کا اپنا
हाकिमियत दिलवाएंगे। ये बहुत अफसोस की बात है, जगह जगह हमने ये पॉइंट उठाया था कि यहाँ के अवाम तो इतना बहादुर अवाम है, ये लालक जान का सरजमीन है, यहाँ के अवाम अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए तो कुर्बानी भी देते हैं, अपनी सरहदों का दफा करते हुए शहादत कबूल कर देते हैं, मगर उनको अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करने का हक़ नहीं है। उनको ख़ुद वो हक़ नहीं है कि वो ख्वाब देखे कि वो ख़ुद इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने। वो पाकिस्तान के फ़ैसले नहीं ले सकते, उनके लिए तो पाकिस्तान फ़ैसले लेते हैं, मगर पाकिस्तान के फ़ैसले में वो अपना हिस्सा नहीं डाल सकते हैं। और हम आज से नहीं, हमारा जब भी मैं यहाँ आया हूँ तब से हम ये पैगाम दे रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जब तक यहाँ के अवाम का आवाज़ इस्लामाबाद में नहीं सुना जाएगा तब तक यहाँ के अवाम को उनका हक़ नहीं दिया जाएगा। और हम यहाँ में ही रुकते हैं। हमारा जो ख्वाब है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, वो ना सिर्फ हक़ हकमियत का है मगर हक़ मलकियत का है। वो ये है कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने सरज़मीन के मालिक बने, कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऊपर के जो आपका पहाड़ों के टॉप से लेके नीचे दरियाओं तक वो अपने सरज़मीन का मालिक बने। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो वाज़ी अक्सरियत दी जाती है तो इंशाअल्लाह ताला हम फौरी तौर पे इस पे कानून साजी करेंगे। इस पे कानून साजी किया जाता है तो यहाँ एक इकोनॉमिक बूम शुरू हो जाएगा। और ना सिर्फ इसके मुआशी फ़ायदे हैं मगर आपका अर्बन प्लानिंग में आपका अपना जो पॉपुलेशन राइज है उसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी पीपल्स पार्टी कह सकती है, वाहिद जमात है जो कह सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर भुट्टो शहीद के दौर में इस मुल्क के गरीब किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया तो इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना ही ज़मीन का मालिक बनाएंगे। और जो आखिरी पहलू रहा है हमारा मंशूर का, हमारा वादा का, वो है हक़ रोज़गार दिलवाने का। और हम ऑब्वियसली अपना माजी पे भी रिलाय करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा तारीख़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे इस इलाके के लिए सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया है, सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौक़े पैदा किया है। और अब आगे जाके भी हम इसी कमिटमेंट को पे कायम हैं। हम सोचते हैं कि ये वो नाइंसाफ़ी है कि गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है, वो जगह है जहाँ सबसे हाईएस्ट लिटरेसी से रेट कहा जाता है कि यहाँ के नौजवानों का है, यहाँ का आवाम का है। यहाँ का आवाम के पास 2-2 डिग्रीज़ होते हैं, मास्टर्स भी लेते हैं, PhD भी बन जाते हैं, लेकिन सब के सब बेरोज़गार फिर रहे हैं, 2-2 डिग्री हाथ में लेकर बेरोज़गार फिर रहे हैं। ये इस इलाके के साथ नाइंसाफ़ी है और इसको हमें दुरुस्त करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली बिलीव करती है कि रियासत इसमें एक रोल प्ले कर सकती है, कि रियासत को जिस तरीके से यहाँ का यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी थी वो नहीं दी थी। और पीपल्स पार्टी जब आएगी वो मेरिट की बुनियाद पे, और यहाँ के नौजवान में मेरिट है, यहाँ के नौजवान जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको ज़रूर यहाँ की हुकूमत की तरफ से जो रोज़गार मिलना चाहिए, मगर वो मौक़े भी हम पैदा करेंगे जिससे उनको रोज़गार मिल सकते हैं। ये ना सिर्फ हमारे हक़ हाकिमियत की वजह से, मगर हम इंश्योर करेंगे कि जो रियासती मंसूबे हैं सूबाई, वफाकी, बैनुल-अक़वामी, कि वो उनका हक़ रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, कि सबसे पहले तरजीह रोज़गार पे वो मुकामी अवाम को मिले। जब मुकामी अवाम को इन मंसूबों में रोज़गार का सबसे पहले मौका मिलते हैं तो फिर उनका स्टेक होता है, उनका स्टेक होता है इन मंसूबे में। हमने देखा कैसे ब्यामेर में वापदा के ख़िलाफ़ बहुत ही कंप्लेंट्स थे कि वहाँ जो भी ग्रेड 1 से लेके 17 तक के रोज़गार थे वो मुकामी लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को दिया जा रहा था। तो एक छोटा तरीका है जिससे हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। और हम तो वो जमात है जिसने CPEC की बुनियाद रखी, जो जानती है कि CPEC का सही फ़ायदा कैसे लिया जाएगा। वो तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक जिनकी वजह से हमें ये CPEC मिला है
وہ گلگت بلتستان ہے اور وہ بلوچستان ہے. جب تک گلگت بلتستان اور بلوچستان کے مقامی عوام کو اس سی پیک میں سب سے پہلے روزگار کا حق نہیں ملے گا، سب سے پہلے منصوبے کا حق نہیں ملے گا، تو پھر اس سی پیک کا منصوبہ جیسے کامیاب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا. اور مجھے یہ بھی ہم پیپلز پارٹی کا حق میں جاتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہاں لیکن ہم نے چائنا میں بھی جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، جو پیپلز پارٹی اور چین کے درمیان اور پیپلز پارٹی اور چائنا کمیونسٹ پارٹی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، جسے میرے اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ 3 نسلوں کا ریلیشن شپ ہے، وہ بھی 3 نسلوں کا ریلیشن شپ ہے. اس ریاست کا جو ریلیشن شپ تھا وہ اس کی بنیاد بھی بھٹو شہید نے رکھا تھا. اور میں نے سب سے پہلے جو سیاسی جماعت کا معاہدہ ہوا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ، وہ میں نے پیپلز پارٹی کا اور چائنا کمیونسٹ پارٹی کا سائن کیا تھا. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا، پاکستان کا جو چین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کے عوام کے لیے جو انویسٹمنٹ ہونا چاہیے، جو اپرچونٹیز ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے ہم یہاں کا معدنیات، یہاں کا جو پھل ہے، آپ کے جو ریسورسز ہے، وہ یہاں سے باہر دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ لیوریج کر کے یہاں کے عوام کو روزگار کے مواقع پہنچائیں گے. یہاں کا جو پوٹینشیل ہے، چاہے وہ ہائیڈرو پاور کا پوٹینشیل ہو، اس کا آپ کا 50,000 میگا واٹس کا پوٹینشیل ہے، اور ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، ہم نے تھر کا کوئلہ سے بجلی بنانا شروع کر دیا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کا یہ جو ہائیڈرو پاور کا پوٹینشیل ہے، اس میں بھی ہم زور دیں گے. اس سے بھی ہم اس کا پورا پوٹینشیل اٹھا کے یہاں کی معیشت کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے وہ فائدہ پہنچائیں گے. یہ پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے چاہے وہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہو جو ہم نے سندھا ہے، اس کے لیے ہم یہاں کے بزنسز کو، یہاں کا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کر سکتے ہیں، دوسرے ممالک کو انوالو کر سکتے ہیں، اور ریاست کے ساتھ مل کے منصوبے دے سکتے ہیں. ہمارے پچھلے دور میں ہم نے جیسے فارن فنڈنگ کے ساتھ یہاں کے بنجر زمینیں کو فعال کر کے مالک کو دلوائے تھے، تاکہ اس پہ ان کا بھی اکنامک ایکٹیویٹی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو پلان ہے یہاں کے عوام کے روزگار کے لیے اور یہاں کی معیشت کے لیے، یہ 15 نومبر کے بعد ہم فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ہر جگہ جا کے صرف ہمارے منشور کی بات کی، صرف ہمارا نظریہ کی بات کیا ہے، صرف ہمارے سیاست کی بات کیا، اور میں پیسے کی بنیاد پہ نہیں، لالچ کی بنیاد پہ نہیں، حکومت ہونے کی وجہ سے نہیں، میں گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا پلان بتا کے آیا ہوں، میرا نظریہ بتا کے آیا ہوں، اور میں اپنا منشور پہ ووٹ لوں گا. میرا مخالف کے ساتھ پاس کیا منشور ہے؟ ان کے 10 وزیر قانون کا خلاف ورزی کرتے ہوئے کیمپین کر رہے ہیں، لیکن منشور کیا ہے؟ کیا ان کا منشور گالی دینے کا منشور ہے؟ ان کا منشور یہاں کا ثقافت کا، یہاں کے تہذیب کا خلاف ورزی کرنے کا منشور ہے؟ ان کے پاس ایک بھی پروگرام نہیں ہے. ان کا اگر یہ ظالم حکومت ہے، یہ پورے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے وہ اس کا منشور بن سکتا ہے. اگر ان کا منشور ہے تو مہنگائی کا منشور ہے، غربت کا منشور ہے، بے روزگاری کا منشور ہے، اور وہ دھوس اور دھاندلی سے اس الیکشن کو جیتنا چاہتے ہیں. دھوس اور دھاندلی سے سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کے عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں کے عوام جانتے ہیں کہ یہ وہی جماعت ہے جس نے 2018 سے پہلے پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا، جس نے 2018 سے پہلے پاکستان کے عوام سے کہا تھا، ساؤتھ پنجاب کے عوام سے کہا تھا کہ ہم آپ کو جنوبی پنجاب کو صوبہ دیں گے، 100 دن میں صوبہ دے گا، لیکن ان کے ساتھ وعدہ خلافی کیا ہے. یہ وہی جماعت ہے جس نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، مگر اس کا بھی وعدہ خلافی ہوا ہے. یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے.
یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے آپ کا چائے کا کپ، آپ کا ناشتہ کا اندھا، آپ کا روٹی مہنگا ہو چکا ہے. اور یہاں کی عوام یہ جانتے ہیں کہ یہ ظالم جماعت ہے، یہ غریب دشمن جماعت ہے، اور اس لیے یہ واضح اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کو تیر کو دلوا رہے ہیں. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے باقی سب کوشش کر رہے ہیں، ان کا کوشش جاری ہے کہ وہ ہم سے اپنا جیت چھینے. لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تیر کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہر سیٹ پہ میں اپیل کرتا ہوں گانچے سے کے عوام سے، شگر کے عوام سے، خرمنگ کے عوام سے، کردو کے عوام سے، گلگت کے عوام سے، غزر کے عوام سے، ہنزا سے کے عوام سے، نگر کے عوام سے، استور کے عوام سے، ٹیامر کے عوام سے، کہ میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، میں آپ کا درد گھر تک پہنچا ہوں ووٹ مانگنے کے لیے. اگر آپ 15 نومبر کو ہمیں مایوس نہیں کرتے ہیں، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. آپ 15 نومبر کو بھاری اکثریت کے ساتھ پیر کو منتخب کروا دیں، مجھے واضح اکثریت دلوا دیں، تاکہ میں آپ کو آپ کا حقیقت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوا سکتا ہوں. آپ گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہو. آپ یہاں کے عوام کو تبدیلی کے تباہی سے بچا سکتے ہو، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے سونامی میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہو. صرف 15 نومبر کو انشور کرے کہ آپ بھاری اکثریت میں سب کے سب نکل کے تیر پہ تھپا لگا کے ان پوری دنیا کو پیغام دے دے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چاہتے ہیں. اب گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چھینیں گے. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. I look forward to answering your questions. یہ بتائیے کہ اگر آپ پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے، دوسری جماعتیں جیت جاتی ہیں، تو کیا آپ یا پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن نتائج کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو واضح ہیں اس پہ. ہم نے شروع دن سے کہا، میں نے وارن کیا ہے ان سائڈ آؤٹ سائڈ پبلک میں ان کانفیڈنس بھی، کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز صاف شفاف ہونا اس ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور جو سب سے بڑا خدشہ ہے نیشنل سیکیورٹی کو اس ملک کا، وہ اس الیکشنز کو صاف و شفاف نہ ہونے کا ہے، متنازع ہونے کا ہے. مجھے خدشات ہے کہ یہاں کے عوام وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ دھاندلی برداشت نہیں کریں گے، اور جس کے خلاف ضرور احتجاج ہوگا. جی سعادت صاحب، یہ الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے اور الیکشن سے پہلے اعلان ہونا تھا. اب یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگر ان کے توقع کے مطابق یہاں رزلٹ نہیں آتے ہیں تو یہ صوبے کا جو اعلان ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، جس کا الزام پی ڈی ایم پر لگ سکتا ہے کہ ان کے اعتراض کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور اب منسوخ ہو گیا. کیا یہ خدشات بھی ہیں؟ نہیں، بالکل یہ خدشات نہیں ہیں. خدشات یہ ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہاں سے الیکشن جیت جائے، زبردستی جتوایا جائے، تو میرا اس سے بہت سے خدشات ہیں. سب سے پہلے خدشات یہ ہے کہ وہ خود اپنے پالیسی پہ یو ٹرن لے، جیسے انہوں نے ماضی میں ہر پالیسی پہ یو ٹرن لیا، جیسے انہوں نے الیکشن کے دوران اور الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ نعرہ اٹھایا، بعد میں اس کے خلاف جا سکتے ہیں. دوسرا جو میرے خدشات ہے کہ جس طریقے سے ان کے وزیر یہاں پھر رہے ہیں، ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے لیے آئی جے آئی بنایا گیا ہے، اور جو منصوبہ بندیاں ہیں، اگر یہ ریگنگ کا الزام لگتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اصل تحریک ہے، یہاں کا عوام کا جدوجہد ہے، کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے عوام کا خون پسینہ اس جدوجہد میں شریک ہے. اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اگر پی ٹی آئی کی اکثریت ہو کہ اس پروسیس کو وہ متنازع بنائے. جنہوں نے صرف اس ایشو کو اٹھایا ایک سیاسی نعرہ کے طور پہ، وہ اس کو اینڈ پوائنٹ تک، کنکلوژن پوائنٹ کنسنسس کے ساتھ نہیں لے آ سکتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں
جنہوں نے مجھے پہلے 2018 سے پہلے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب بنے گا، تو میں شک کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جس کی جماعت میں یہ بات ہے ہی نہیں، جس کے منشور میں یہ وعدہ ہے ہی نہیں، اگر وہ الیکشن جیت جائے تو پوری دنیا پوچھے گا کہ ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا، ان کا تو وعدہ ہی نہیں تھا، یہ ان کو ڈکٹیشن ملا ہے، یہ کسی کے کہنے پہ کیا ہے۔ جب اصل سیاسی جماعتیں جیتتے ہیں، جن کے منشور کا بھی حصہ ہے، جن کا 2020 سے نہیں 2018 کی منشور سے اور 2015 سے سیاسی ایکٹیویٹیز میں جو ہم شامل ہیں اس میں ہیں، تو پھر مانیں گے لوگ کہ نہیں، یہ کسی کے ڈکٹیشن پہ نہیں، گلگت بلتستان کے عوام نے خود گلگت بلتستان کے فیصلے لیے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، گلگت بلتستان کے سے عوام سے وعدہ کرتا ہوں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ہم سب سے انہوں نے یہ یہاں آ کے اور اس پہ بات کیا ہے، اب ہم ان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس سے ان کو ہٹنے نہیں دیں گے۔ ہم اس جد و جہد کو الیکشنز کے بعد اس کی تسلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ الیکشنز اس کی شروعات ہے، اس کا اینڈ نہیں ہے۔ 15 نومبر ہمارا امتحان کی دن ہے، حق حکمیت کے امتحان کے دن ہے، حق ملکیت کے امتحان کے دن ہے، حق روزگار کے امتحان کے دن ہے۔ اور اگر ہمیں صرف ان میں سے ایک ملتا ہے تو تب بھی ہم کامیاب نہیں ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اس قسم کے جو پی ٹی آئی کی روایت ہے، طریقہ کار ہے، وہ ایک ہاتھ سے لیتے تو ضرور لیں گے۔ اگر وہ کہتے کہ ہم صبح لیں گے تو شاید وہ سوچیں گے کہ جو بھٹو شہید کا دیا ہوا گندم کا سبسڈی ہے، تیل کا سبسڈی ہے، وہ چھینا جائے، جو آپ کا ٹیکس کا تحفظ ہے وہ چھینا جائے، وہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو وہ 70 سال کا کمپنسیشن اس صورت میں ملنا چاہیے کہ ان کا سبسڈیز کو تحفظ دیا جائے، ان کو ٹیکس سٹیٹس کو تحفظ دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف صوبہ سے کے ملنے سے اور حق ملکیت، حق روزگار نہیں ملنے سے ہمارا کامیابی نہیں ہوگا۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اگر ہر طور پہ ہر طریقے سے امپاور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کافی کچھ لینا پڑے گا، اور یہ سیاسی جدوجہد ان کے پتلی کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہاں کے عوام کے مطالبات کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نعرہ لگاؤں، یہ گالی دے دوں، الیکشن میرا ہوگا۔ یہ کوئی الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ سرزمین کا، اس عوام کے قسمت کی بات ہے، اور ہم ان کھلاڑیوں کو اس کی قسمت کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے۔ سر 15 نومبر کو انتخابات کے بعد کیا گلگت بلتستان میں ابھی میڈیم بننے جا رہی ہیں؟ یہ بتائیں 15 نومبر کے بعد۔ میں انڈائریکٹلی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کوئی وزیر اعظم کی تقریر کے تھرو، کبھی کوئی پلانٹڈ سروے کے تھرو، مگر آپ آن دا گراؤنڈ ہے، میں آن دا گراؤنڈ ہے، زمینی حقائق بھی ایک چیز ہوتا ہے۔ اور یہ جو عوام کی جذبہ ہے، عوام کا جو ناراضگی ہے وہ ظالم وفاق کی حکومت کے خلاف، اس کو بھی سنبھالنا مشکل ہے۔ یہ جتنا بھی دھاندلی کرے، ہمارا موجودگی اور ہمارا کیمپین نے اگر ان کا سازش تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 0 ہی سیٹس دلوا دیں، وہ سازش کو ناکام کروائیں گے، ہم ان کے دھاندلی کو روک دیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا الیکشن جاری تھا تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ آپ کو شاید سودے بازی کے لیے پیغام آ رہے تھے کہ پی ڈی ایم چھوڑو اور گلگت بلتستان کی حکومت لو۔ آئی تھنک کہ یہی جو سازش ہے اور یہ جو بیانیہ ہے، ایک تو آپ نے اگر نصرت جاوید کا اس کے کالم نہیں پڑھا، ضرور پڑھے، اس نے بڑا اچھا طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہ جو اگر مجھے کوئی فیورٹزم نہیں چاہیے، میں اپنا حق مانتا ہوں، میں فری اینڈ فیئر الیکشنز مانتا ہوں، اپنا آئینی حق کا فائدہ اٹھانے ہوں، چاہے وہ فریڈم ٹو کیمپین، فریڈم ٹو ٹیک پارٹ ان پالیٹکس، فریڈم آف اسپیچ چاہتا ہوں، اس تک کا تحفظ نہیں ہے مجھے۔ یہاں تک کہ یہاں کے عدالت نے مجھے صبح بدر کرنے کا ہدایت دے دیا تھا،
तो अगर ये हमें sort of फेवर करने की बात है, ये तो ऐसे तो नहीं लगता है कि ज़मीनी हकायत की बात है। लेकिन हमने कभी ये मुतालबा नहीं किया, जबकि दूसरे जमातों के माजी कुछ और चीज़ दिखाते हैं। उन्होंने शायद इस किस्म की बार्गेनिंग की होगी, हमने ये कभी नहीं की। हमने हमेशा मुतालबा किया साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। और आज भी मेरा आपके सामने एतराज़ ये है, शिकवा ये है, कंप्लेंट ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता। एक सवाल एक हुक्मरानी की आप जो बात कर रहे हैं, मरियम नवाज भी यही बात कर रही हैं। उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू में ये कहा कि हम फौज के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। कुछ उन्होंने शराइत कही कि छुप छुपा के नहीं अवाम के सामने हों। आप भी अगर इस पे राजी हो जाएं तो वे फॉरवर्ड को करना चाहिए। हम समझते हैं कि हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोजगार जमहूरी तरीके से लिए जाते हैं, इलेक्शन से लिए जाएंगे। हम किसी से सिफारिश पे नहीं लेंगे। और इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो वाज़ेह अक्सरियत दिया जाएगा, वो मैंडेट दिया जाएगा कि हम अपना जो मंशूर है उस पर इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक फौज से बातचीत की बात है, वो पीडीएम की प्लेटफॉर्म ने अगर बातचीत करनी है वो प्लेटफॉर्म फैसला करे। जिस तरीके मैंने अपील भी किया और मैं रिएटरेट करता हूँ कि पुलिस हो या हमारा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, उनको जमहूरी प्रोसेस में अमल दखल नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ के हुकूमती वज़ीर फिर रहे हैं इलेक्शन के दौरान, अगर इलेक्शन डे पे जिस तरीके से KPK के लोकल बॉडी इलेक्शंस में इनके वज़ीर जाके पोलिंग बॉक्सेस को उठाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो जमहूरी तरीक़ेकार है वो मुतनाज़ा होगा। इन्होंने जितना मुतनाज़ा वैसे अभी तक बनाया है, अभी तक टाइम है, अभी तक स्पेस है। अगर ये जो प्रोसेस है जो रहते हैं, इसमें ये सारे क़ुव्वतें अपने अपने जगह काम करे और सियासतदानों को छोड़े, जमहूरी प्रोसेस को छोड़े, तो हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनने से बचा सकते हैं।